بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس خدام الاحمدیہ سیرالیون کا نیشنل اجتماع اور مجلس شورا 2022۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس خدام الاحمدیہ سیرالیون کو مورخہ 28 تا 30 اکتوبر 2022 اپنا سالانہ اجتماع اور شورا بمقام مسجد بیت الصبو فری ٹاؤن منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ۔ امسال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے اجتماع کا مرکزی موضوع قربانی قرب الہی کا ایک ذریعہ رکھا گیا تھا۔ گزشتہ سال کے اجتماع پر ہی سال 2021-22 کا سالانہ نصاب مقرر کر کے تمام ریجنز اور مجالس کو تقسیم کیا گیا تھا، اور نیشنل اجتماع سے قبل اکثر ریجنز نے باقاعدہ تیاری کے ساتھ اپنے اجتماعات منعقد کیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھیم اور اجتماع کی تاریخ کی منظوری حاصل ہونے پر اجتماع کے انعقاد سے قبل مرکزی مجلس عاملہ کی متعدد میٹنگز کی گئیں اور انتظامیہ تشکیل دے کر باقاعدہ تیاری شروع کر دی گئی۔ اجتماع و شورا کے انعقاد سے قبل حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعائیہ خطوط لکھے گئے اور صدقات بھی ادا کیے گئے۔ صدر مجلس کی ہدایات پر ناظم اعلیٰ برائے انتظامی امور مکرم عثمان احمد طالع صاحب نائب صدر اول اور ناظم اعلیٰ علمی مقابلہ جات خاکسار ذیشان محمود نائب صدر دوم، جبکہ ناظم اعلیٰ برائے ورزشی مقابلہ جات مکرم عثمان بنگورا صاحب معاون صدر نے جملہ شعبہ جات کی نگرانی کی۔ مورخہ 27 اکتوبر بروز جمعرات سے تمام ریجن سے خدام و اطفال جوک در جوک مسجد بیت الصبو پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جن کی موقع پر رجسٹریشن کی گئی اور رہائش کا انتظام احمدیہ مسلم سینئر سیکنڈری اسکول فری ٹاؤن کی کلاس روم میں کیا گیا۔ اسی طرح 28 اکتوبر کو نماز جمعہ سے قبل ہی تمام ریجن سے خدام مسجد پہنچ گئے تھے اور انہوں نے مسجد میں ہی حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا۔ حضور انور کے خطبہ کے بعد نماز جمعہ باجماعت ادا کی گئی۔ بعد ازاں مولانا منیر حسین صاحب ریجنل مبلغ مشرقی فری ٹاؤن ریجن نے خطبہ دیا اور نماز جمعہ و عصر کی امامت کروائی۔ مولوی منیر ابو بکر یوسف صاحب نیشنل سیکریٹری رشتہ ناتا نے کریول ترجمہ پیش کیا۔ آپ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور خدام کو عملی اصلاح کی طرف توجہ بھی دلائی، جس کے بعد مجتمعین کو ظہرانہ پیش کیا گیا۔ پرچم کشائی سپہر 3:45 بجے مکرم محمد مورس کمارا صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ سیرالیون نے لوائے خدام الاحمدیہ، جبکہ مولوی حامد علی بنگورا صاحب محتمم اطفال نے سیرالیون کا جھنڈا لہرایا اور صدر مجلس نے دعا کرائی۔ افتتاحی اجلاس 4 بجے سپہر پہلے اجلاس کا باقاعدہ آغاز مکرم صدر مجلس خدام الاحمدیہ کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم و ترجمہ سے ہوا۔ مکرم ابراہیم اے سیسے صاحب لنگے ریجن نے تلاوت و ترجمہ پیش کیا، جس کے بعد صدر صاحب نے عہد دہرایا۔ مکرم خالد تامو صاحب ریجنل قائد کینیما ریجن نے نظم و ترجمہ پیش کی، جس کے بعد صدر صاحب نے افتتاحی خطاب میں اجتماع کے تھیم کے مطابق خدام و اطفال کو اپنے عہد کی پاسداری اور مالی قربانی کی افادیت و برکات کے حوالے سے توجہ دلائی۔ بعد ازاں مغربی ریجن فری ٹاؤن کے اطفال عزیزم فیضان محمود اور عزیزم خاقان محمود نے نظم ہم احمدی بچے ہیں ترجمہ پیش کی۔
آخر پر صدر مجلس نے دعا کرائی جس سے پہلا اجلاس اختتام کو پہنچا۔ علمی مقابلہ جات، دعا کے بعد علمی مقابلہ جات کروائے گئے جو مغرب تک جاری رہے۔ ان مقابلہ جات میں تلاوت، اذان، حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ عہد و حفظ وعدہ اطفال، حفظ قصیدہ، تقریر، مضمون نویسی وغیرہ کے مقابلہ جات ہوئے۔ امسال دوران سال اطفال و خدام کے مابین مذکورہ بالا مقابلہ جات کے علاوہ بھی کئی مقابلہ جات کا آن لائن انعقاد کیا گیا تاکہ اجتماع کے موقع پر زیادہ وقت بچایا جا سکے۔ خدام کے مقابلہ جات مسجد میں سٹیج پر ہوئے جبکہ اطفال کے مقابلہ جات ہال کی بالائی گیلری میں منعقد ہوئے۔ 7 بجے نماز مغرب و عشاء جمع کر کے ادا کی گئیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد پہلے روز کا دوسرا اجلاس ڈاکٹر عبدالحمید گمانگا صاحب نائب امیر سوم کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد دوسرے روز ہونے والی بلڈ ڈرائیو کے لیے خدام کو اس کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرنا تھا۔ مکرم فود بشیر کمارا صاحب محتمم تحریک جدید نے سورہ التوبہ آیت 111 112 کی تلاوت قرآن اور کریول ترجمہ پیش کیا، جس کے بعد محترم نائب امیر صاحب نے خدام کو نہایت احسن پیرائے میں عطیہ خون کی اہمیت و ضرورت بتائی اور توجہ دلائی کہ بطور احمدی خادم جانی قربانی اور وطن کی خدمت ان کے عہد میں بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے خدام و اطفال کے عطیہ خون کے حوالہ سے خدشات پر مبنی سوالات کے جوابات دیے۔ اطفال کے معصومانہ سوالات خصوصاً عطیہ خون کی خواہش سے یہ محفل کشت زعفران بن گئی۔ دعا کے ساتھ اس مفید مجلس کا اختتام ہوا، جس کے بعد شاملین و مہمانان کو عشائیہ پیش کیا گیا، جس کے بعد باقی علمی مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ پھر خدام و اطفال اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے جبکہ بیشتر مسجد میں ہی سو گئے۔ دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد باجماعت، نماز فجر، درس اور انفرادی تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ مولوی الحاج ابو بکر بنگورا صاحب محتمم تربیت نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ مارچ پاسٹ، اجتماع کا ایک دلچسپ ایونٹ مارچ پاسٹ ہے جس میں خدام اور اطفال بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ افریقہ کے ماحول میں مارچ پاسٹ کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ اسکول، چرچز اور دیگر کلبز کے آئے روز مارچ پاسٹ میں بینڈ باجے اور ڈانس شامل ہوتا ہے، لیکن مجلس خدام الحمدیہ کے مارچ پاسٹ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس میں خدام و اطفال کے مذہبی نعرے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مقامی انتظامیہ سے اجتماع سے قبل ہی منظوری اور سیکیورٹی حاصل کی گئی۔ صبح 7 سے 8 بجے کے دوران خدام و اطفال نے بعض مرکزی شاہراہوں پر مارچ پاسٹ کیا اور نعرہ تکبیر اور دیگر اسلامی و جماعتی نعرے بلند کیے۔ خدام اور اطفال نے اپنے یونیفارم یعنی سفید شرٹ، سیاہ پتلون و جوتے، ٹوپی اور سکارف پہنے اجتماع گاہ کے اطراف کی اہم شاہراہوں پر مارچ کیا۔ ایک قطار بنائے نعرے لگاتے ہوئے گزرنے نے ایک سماں باندھے رکھا۔ خدام و اطفال کی نگرانی اور حفاظت کے لیے سینئر خدام ساتھ رہے۔ ورزشی مقابلہ جات، ناشتہ کے بعد خدام و اطفال کے ورزشی مقابلہ کا سیشن تھا، جبکہ اسی دوران بلڈ ڈرائیو بھی جاری رہی۔ وہ خدام جنہوں نے ورزشی مقابلہ جات میں حصہ لینا تھا انہیں مقابلہ جات کے بعد عطیہ خون دینے کا کہا گیا۔ خدام کے ورزشی مقابلہ جات معاون صدر صاحب، جبکہ اطفال کے مقابلے محتمم اطفال نے احمدیہ مسلم سیکنڈری اسکول کسی ڈاک یارڈ فری ٹاؤن کے احاطہ میں کروائے۔
جن میں رسہ کشی، بوری ریس، والی بال، دوڑوں میں 100 میٹر، 400 میٹر، 3 ٹانگ دوڑ، لائم اینڈ سپون ریس، برسک وال، بوری ریس اور بلائنڈ ریس شامل تھیں۔ عطیہ خون: اجتماع سے قبل عطیہ خون کے لیے مختص NGOs اور اسپتالوں سے معلومات لی گئیں، جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ وہ خون کو عطیہ کرنے والے ہوں نہ کہ بیچنے والے۔ بالآخر فری ٹاؤن کے سب سے بڑے اسپتال کونوآؤٹ ہاسپٹل سے معاملات طے پائے۔ ان کی میڈیکل ٹیم نے احمدیہ مسلم سینئر سیکنڈری اسکول کے ایک کمرے میں اپنا سامان ترتیب دیا اور وہیں بلڈ ٹیسٹ اور عطیہ لیا۔ اسپتال کی جانب سے تمام عطیہ دہندگان کو پانی، جوس اور کھانا پیش کیا گیا۔ کل 121 خدام نے خون کا عطیہ دیا۔ عطیہ خون کی براہ راست نگرانی محترم صدر مجلس نے خود کی۔ ہسپتال کے نمائندہ ڈاکٹر عثمان کارگبو صاحب احمدی نوجوانوں کے شوق قربانی سے ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے اور برملا اس کا اظہار کیا اور اس عطیہ کردہ خون کو اسی قربانی کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کروانے کا وعدہ کیا۔ خدام کی ایک بڑی تعداد نے پہلی بار عطیہ دیا۔ خدمت انسانیت کی یہ راہ بتانے سے ان کا جوش قابل دید تھا، اور اس سوال کے جواب میں کہ کس لیے خون کا عطیہ دے رہے ہیں، ان سب کا کہنا تھا کہ ٹو سرو مائی نیشن اینڈ مائی کنٹری، یعنی اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان خدام کے ایمان و ایقان میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ ان دونوں پروگرامز کے بعد 2 بجے دوپہر نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں، جس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ دوسرا اجلاس برائے اطفال: 3 بجے سپہر مسجد کے مرکزی ہال میں اطفال کا اجلاس مولانا سعید الرحمن صاحب مبلغ انچارج و نائب امیر اول کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ محترم اطفال بھی ان کے ساتھ سٹیج پر موجود رہے۔ عزیزم محمد آرکابیہ مکینی ریجن نے تلاوت و کریول ترجمہ پیش کیا۔ محترم صاحب اطفال نے اطفال کا عہد دہرایا۔ عزیزم میر حشام احمد لنگے ریجن نے نظم میں اپنے پیاروں کی نسبت ترنم سے پیش کی۔ اذاں بعد مولوی حامد علی بنگورہ صاحب نے تربیت اطفال کی اہمیت پر تقریر کی۔ مکرم مولوی جبریل صاحب محتمم تبلیغ نے اطفال کو قربانی کی اہمیت بتائی، اور ڈاکٹر محمد سلیمان کمارہ صاحب نے جسمانی صفائی کی اہمیت اور دیگر طبی امور پر روشنی ڈالی۔ پھر لنگے ریجن کے 3 اطفال نے ترانہ اطفال میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے پیش کیا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی محترم مبلغ انچارج صاحب نے اپنی تقریر میں اطفال کو ان کے اخلاقی معیار بلند کرنے اور چھوٹے چھوٹے اسلامی عادات و اطوار اپنانے کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے مکمل اور صاف ستھرے یونیفارم پہنے ہوئے اطفال کو انعام بھی دیا۔ دعا کے ساتھ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجلس شورا: اسی دوران بالائی گیلری میں صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ کی زیر صدارت مجلس شورا منعقد ہوئی۔ شورا کے ایجنڈے میں ایک تجویز بابت خطبہ جمعہ حضور انور و MTA اور بجٹ پیش کیا۔ 2 کمیٹیز بنائی گئیں، ان کے اجلاس منعقد ہوئے اور بعد ازاں سفارشات مجلس میں پیش ہوئیں اور کثرت نے ان کے حق میں رائے دی۔ تیسرا اجلاس برائے رشتہ ناتا: نماز مغرب و عشاء کے بعد مکرم عبدالحی کوروما صاحب نائب امیر ثانی کی زیر صدارت مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔ تلاوت کے بعد مولوی ابو بکر یوسف صاحب نیشنل سیکریٹری رشتہ ناتا نے
جلد شادی کرنے اور اسلامی طریق سے شادی کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی، جس کے بعد اسی حوالہ سے سوال و جواب کی محفل ہوئی۔ یہ محفل 2 گھنٹے جاری رہی، جس کے بعد عشائیہ پیش کیا گیا اور خدام و اطفال اپنی رہائش گاہ تشریف لے گئے۔ تیسرا روز، تیسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد باجماعت سے ہوا، جو حافظ منور احمد صاحب فری ٹاؤن نے پڑھائی۔ نماز فجر اور درس کے بعد احباب نے انفرادی تلاوت قرآن کریم کی۔ مولوی یوسف ایس مانسیرے صاحب دارو ریجن نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ ناشتہ کے بعد اکثر خدام و اطفال پہلے اجلاس کے لیے اجتماع گاہ آ گئے۔ تیسرے روز کا پہلا اجلاس، تیسرے روز کے پہلے اجلاس کا باقاعدہ آغاز صبح 9 بجے تلاوت قرآن کریم و ترجمہ سے ہوا۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی مکرم ابراہیم سعیدو بنگورا صاحب نائب امیر چہارم تھے۔ مکرم مولوی مرتضیٰ بینڈو صاحب میانبا ریجن نے تلاوت و کریول ترجمہ پیش کیا۔ محترم صدر مجلس نے عہد دہرایا، جس کے بعد خاکسار نائب صدر ثانی نے ایفائے عہد کے موضوع پر تقریر کی، جس میں خدام اور اطفال کے اپنے عہدوں میں مذکور امور پر عمل کرنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ بعد ازاں صدر مجلس نے خدام کو وقت کی قربانی کے لیے ہمہ وقت پیش رہنے کی اہمیت سے متعلق نصائح کیں۔ اختتامی اجلاس، اجتماع کا اختتامی اجلاس صبح 10 بجے شروع ہوا، جس کے مہمان خصوصی مکرم موسیٰ میوا صاحب امیر جماعت احمدیہ سیرا لیون تھے۔ مقابلہ تلاوت میں اول آنے والے خادم مکرم ابراہیم اے سسے صاحب لنگے ریجن نے تلاوت و ترجمہ پیش کیا اور صدر صاحب مجلس نے خدام کا عہد دہرایا۔ مکرم خالد تامو صاحب کینیما ریجن نے نظم نونہالان جماعت کے چند اشعار و ترجمہ پیش کیا۔ جامعہ کے خدام کی جانب سے ترانہ ہمیں خدام کہتے ہیں اور ترجمہ پیش کیا گیا، جس کے بعد مکرم جوزف لامین کمارا صاحب نیشنل معتمد نے اجتماع کی رپورٹ پیش کی۔ حسب روایت مختلف مہمانان نے خدام و اطفال میں انعامات تقسیم کیے۔ مکرم مبلغ انچارج صاحب نے اطفال کے علمی مقابلہ جات کے انعامات، مکرم نائب امیر صاحب ثانی نے اطفال کے ورثی مقابلہ جات کے، مکرم نائب امیر صاحب سوم نے خدام کے علمی مقابلہ جات کے انعامات اور مکرم نائب امیر صاحب چہارم نے خدام کے ورثی مقابلہ جات کے انعامات تقسیم کیے۔ بعض خصوصی انعامات سابق صدر مکرم موسیٰ کے ڈی محمود صاحب پرنسپل احمدیہ مسلم سیکنڈری اسکول و ریجنل صدر روکوپر ریجن نے تقسیم کیے۔ صدر مجلس مکرم محمد مورس کمارا صاحب مبلغ سلسلہ نے تمام نائب امراء، صدر انصار اللہ، صدر لجنہ امائلہ، سابق صدور خدام الاحمدیہ کو اسناد شرکت پیش کیں اور اس کے بعد امسال مرکزی مبلغین، لوکل مشنریز، نیشنل عاملہ اور تمام قائدین میں سے ان خدام کو بھی اعزازی اسناد دیں جو امسال انصار اللہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں مکرم موسیٰ میوا صاحب امیر سیرا لیون، مکرم شاہد کورجی صاحب نیشنل سیکریٹری وقف نو، مکرم عبدالہادی قریشی صاحب استاد جامعۃ المبشرین، مکرم عثمان طالع صاحب مربی سلسلہ انچارج رقیم پریس و نائب صدر اول، مکرم لطف الرحمان صاحب واقف زندگی از بنگلہ دیش، مکرم مولوی ابو بکر منیر یوسف صاحب سابق صدر خدام الاحمدیہ، مکرم عبد الرحمن کمارا صاحب ریجنل قائد فری ٹاؤن مشرقی ریجن اور مکرم الفا داؤدہ صاحب قائد مجلس مسنگبی مکینی ریجن شامل تھے۔
پہلا علم انعامی آخر پر محترم امیر صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ 5 عاملہ ممبران اور 5 ریجنز میں بہترین مسائل پر اسناد تقسیم کریں۔ امسال پہلی مرتبہ مجلس خدام الاحمدیہ سیرالیون نے ریجنل سطح پر علم انعامی دینے کی روایت کا آغاز کیا ہے۔ اطفال اور خدام کی سطح پر پہلے علم انعامی کی حقدار مجلس خدام الاحمدیہ بوریجن قرار پائی۔ پہلی 5 پوزیشنز کی تفصیل یوں ہے: اول بوریجن، دوم مکینی ریجن، سوم فری ٹاؤن مشرقی ریجن، چہارم پورٹ لوکو ریجن اور پنجم فری ٹاؤن مغربی ریجن۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے جلسہ کے مرکزی موضوع قربانی پر خطاب کیا، جس میں خدام و اطفال کو جماعت کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیا اور انہیں اپنی علمی تربیتی معیار بڑھانے اور جسمانی صحت کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ دعا کے ساتھ ان 3 بابرکت دنوں کا اختتام ہوا، جس کے بعد خدام اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ مہنگائی، پیٹرول کی عدم دستیابی اور کرایوں میں 100% سے زائد اضافوں کے بعد توقع تھی کہ 300-400 سے زائد حاضری نہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ خدام و اطفال کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی جو پچھلے سال سے زائد تھی۔ امسال اجتماع میں 536 اطفال اور 793 خدام سمیت 1329 حاضری رہی۔ رپورٹ ذیشان محمود، نائب صدر ثانی مجلس خدام الاحمدیہ سیرالیون۔ آواز شعیب خالد۔